بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم معاشرتی مسئلہ اس کو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ سوشل ایشو ہے جس کے بارے میں آج کے والدین سب سے زیادہ ہمیں پریشان نظر آتے ہیں، اور گھر کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے چھوٹوں کے بارے میں ہمیں ایک انسیکیورٹی کی سینس میں نظر آتے ہیں اور ایک پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ سوشل ایشو ہے کہ اپوزٹ جینڈر انٹریکشن، کہ اپنے سے مخالف جنس کے ساتھ کس طرح سے ملا جائے۔ اگر گھر میں بیٹا ہے، وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جا رہا ہے، اس کے بارے میں والدین پریشان ہیں کہ یہ وہاں پر اپوزٹ جینڈر کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرتا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر گھر میں بیٹی ہے، وہ پڑھنے کے لیے جاتی ہے، تو والدین پریشان رہتے ہیں کہ باہر کے ماحول میں جا کر یہ اس کا واسطہ ظاہر بات ہے کہ اگر یہ پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو اس اسکول میں، اس کالج میں، اس یونیورسٹی میں بوائز بھی ہیں، میل ٹیچر بھی ہیں۔ اسی طرح اگر وہ کسی پروفیشن کے ساتھ منسلک ہے تو اس آفس کے اندر میل سٹاف بھی ہے۔ تو یہ جو اپوزٹ جینڈر انٹریکشن ہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو آج کے ہر گھر کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ پیرنٹنگ کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو والدین کا سب سے بڑا کنسرن اس وقت اپنے بچوں کے بارے میں اسی کے متعلق ہے کہ اپوزٹ جینڈر انٹریکشن کس طرح سے ممکن اور کس طرح سے درست ہو سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ناظرین کرام ہم اسی چیز کو فوکس کریں گے کہ ہم اپنے بینگ پیرنٹس، بینگ ایلڈرز، بینگ دا گارڈین آف دا ہوم، اس چیز کو فوکس کریں اور تربیت کا، اپنے بچوں کی تربیت کا حصہ بنائیں۔ اپنے بچوں کو یہ چیزیں ہم اپنے گھر میں سکھا دیں کہ وہ ان 4 چیزوں کو پیش نظر رکھیں ہر وقت، بالخصوص کہ جب ان کے اسکول میں، ان کے کالج میں، ان کی یونیورسٹی میں یا ان کے کسی پروفیشن ورک سٹیشن پر اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہونا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں، اور ان 4 چیزوں پر عمل کر کے کس طرح سے ہمارے بچے ایک مخلوط معاشرے میں اور ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں پر میل فیمیل اکٹھے کام کر رہے ہیں، اکٹھے پڑھ رہے ہیں، تو ایسے ماحول میں وہ کس طرح سے اپنی شخصیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اپنی شخصیت کی اس موڈیسٹی کو، اس پاکیزگی کو وہ برقرار رکھ سکتے ہیں، وہ رکھیں گے ان 4 چیزوں پر عمل کرتے ہوئے۔ ناظرین، پہلی چیز جو ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانی ہے، جو ٹیچرز ہیں انہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھانی ہے کہ جب بھی اپوزٹ جینڈر انٹریکشن ہوگا تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ کا رویہ، آپ کا بیہیویئر اور آپ کا مزاج اس سے مخاطب ہونے کا ایسا ہو کہ اس سے آپ کا جو مخاطب ہے، جو اگلا آدمی ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ اپنے آپ میں انسیکیورٹی فیل نہ کرے۔ تو پہلی چیز جو ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانی ہے کہ اپنا مزاج، اپنا پوسچر، اپنی شخصیت اس طرح سے بنا کے آپ نے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بات کرنی ہے کہ جس سے نہ وہ انسیکیور فیل کرے اور نہ آپ انسیکیور فیل کریں۔ دوسری چیز جو ہمیں اپنے چھوٹوں کو، بچوں کو اسکولز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی ہے اپوزٹ جینڈر انٹریکشن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے، وہ اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے ساتھ کر رہا ہو، وہ ٹیچر میل ہے یا فیمیل ہے، کسی ورک سٹیشن پہ، کسی ورک پلیس پہ فیمیل سٹاف میل سٹاف کے ساتھ یا میل سٹاف فیمیل سٹاف کے ساتھ جب انٹریکشن کر رہا ہے، تو دوسری چیز جو پیش نظر رکھنے والی ہے وہ ہے آپ کا آئی کانٹیکٹ،
یہ آئی کانٹیکٹ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہمیشہ سے دوسرے کے لیے احترام، پاکیزگی اور اچھائی کے جذبے کا اظہار آئی کانٹیکٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ نظر بتا دیتی ہے کہ یہ نظر اچھی ہے، نظر بتاتی ہے کہ یہ نظر بری ہے۔ ہم نے کسی دوسرے کے ساتھ، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ جب انٹریکٹ کرنا ہے تو ہماری نظر میں اچھائی ہو، ہماری نظر کے اندر دوسرے کے لیے احترام ہو۔ تیسری چیز جو اپوزٹ جینڈر انٹریکشن میں پیش نظر رکھنے والی ہے، میرے نوجوان، میرے بچے، اسٹوڈنٹس اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ جب بھی آپ کا انٹریکشن اپنے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ہو، میل ہے تو فیمیل کے ساتھ، فیمیل ہے تو میل کے ساتھ، اس صورتحال میں آپ کا یہ انٹریکشن پرپسفل ہونا چاہیے، پرپسفل ہونا چاہیے، با مقصد ہونا چاہیے۔ یہ تیسرا میجر پوائنٹ ہے، یہ تیسرا پرنسپل ہے اپوزٹ جینڈر انٹریکشن کے لیے کہ آپ کا یہ انٹریکشن پرپسفل ہو رہا ہو۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ انٹریکشنز ہو رہے ہیں، اس میں سے 90% انٹریکشنز جو ہیں وہ پرپس لیس ہیں، وہ بے مقصد ہوتے ہیں۔ ویسی گفتگو ہو رہی ہے، ویسی چیٹ ہو رہی ہے، اس چیٹ کا کوئی پرپس نہیں ہے۔ جب بھی آپ کا مخالف جنس کے ساتھ، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے تو وہ پرپسفل ہونا چاہیے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کروں گا کہ یہ انٹریکشن دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک انٹریکشن یہ ہے کہ آپ فزیکلی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ یہ جو میں نے 3 پوائنٹس بتائے ہیں، ان کا تعلق آپ کے آمنے سامنے ایک فزیکل انٹریکشن کے حوالے سے ہے۔ انٹریکشن کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا ورچوئل انٹریکشن ہو رہا ہے۔ وہ ورچوئل انٹریکشن آپ کے اس موبائل ڈیوائس کے ذریعے سے ہوتا ہے، آپ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے ہوتا ہے، آپ کے میسنجرز کے ذریعے سے ہوتا ہے، آپ کے سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو انٹریکشن آپ کا ہو رہا ہے یہ آپ کا ورچوئل انٹریکشن ہے۔ ورچوئل انٹریکشن کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ، وہ میل ہے یا فیمیل ہے، انٹریکٹ نہ کریں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ کسی بھی ان نون پرسن کے ساتھ جب آپ چیٹ شروع کرتے ہیں، آپ انٹریکشن شروع کرتے ہیں تو آپ اپنی بہت سی باتیں اس کو بتائیں گے۔ آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فیک آئی ڈی کے ساتھ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہو، اور جو چیزیں آپ کا پرسنل ایک معاملہ ہے، آپ اس کے ساتھ جب آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں تو اس شیئرنگ کے اندر کتنی چیزیں آپ اپنے شخصیت کے متعلق، اپنی فیملی سے متعلق اور اپنے خاندان سے متعلق اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو یہ انٹریکشن آپ کے لیے بہت زیادہ کبھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ اس لیے جب بھی کسی کے ساتھ بھی انٹریکشن کریں وہ پرپسفل ہو، وہ ڈگنیفائڈ ہو اور وہ سیکیور اور کانفیڈنٹ ہو۔ امید ہے کہ یہ گزارشات آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہت مفید ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، لوگوں میں خوشیاں بانٹیے۔ السلام علیکم۔